دوستو السلام علیکم۔ میں آپ سے پچھلے پروگرام میں ٹائم کیونکہ زیادہ ہو گیا تھا تو اس کو کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہیں جو قابل غور ہیں عام آدمی کے لیے کہ یہ ایڈولسنٹ ایج جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ 13 to 19 ایج ویری سینسٹیو ہوتی ہے۔ یہ جتنی ساؤنڈ اور مضبوط ہوگی اور جتنا اس میں نالج ہوگا، کمپریہنشن ہوگا، جتنا اس میں اس بچے کو آپ انویسٹ کریں گے اور گیمز میں یا دوسرے مختلف کمپٹیشن میں ڈال کے اس کے اندر کانفیڈنس اور مقابلہ بازی کے لیے کیفیات پیدا کر کے اس کو ڈائریکشن دیں گے اور اس کی جو تمام انرجی کو کنورٹ کر کے ایک نقطے پر لے آئیں گے، تو وہ پھر بچہ جب اس کو پازیٹیو سیلف کانفیڈنس دیا جاتا ہے، سیلف رسپیکٹ اس کو دی جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں اس قابل ہوں کہ میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں، صحیح ایکشن کر سکتا ہوں، تو وہ دوسروں پر ڈپینڈنسی چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر ٹو، اس کے اندر جو ہیٹرڈ اگریشن جو نفرت ماضی کی ہوتی ہے، جب اس کو ریزالو کر لیا جائے اور ماں باپ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں کہ بیٹا آپ بڑے ہو گئے ہو، میرے ساتھ دو، یہ دس اینڈ دیٹ، میک اے پارٹنر وتھ یو ایز اے ریسپیکٹیبل فرینڈ، تو اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک محسوس کرتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں، گھر میں میری عزت ہے، لوگ مجھے احترام سے پکارتے ہیں، تو اس کا یہ جو ہوتا ہے نا یہ آج میں سے از اے گروتھ، سائیکولوجیکل گروتھ اونچی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر خلا جو ہوتا ہے بھر جاتا ہے، وہ مضبوط پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ اس طرح جب اس کو وہ جو آپ کے ریلیجس لیڈر ہیں وہ ہر ایک چیز کو قرآن اور حدیث سے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھ قرآن شریف میں لکھا ہے، میرے پاس اور کوئی کتاب نہیں، کیونکہ کتاب اللہ یہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، میں پڑھ لکھ کر اور اس پہ عمل کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو اس کو چھوٹے چھوٹے گول دیں، چھوٹے چھوٹے اس کو آج میں سے پوائنٹس دیں تاکہ ان کو اس چیز کر کے بڑا خوشی کے ساتھ کہے کہ دیکھیں مولانا صاحب میں نے پڑھا تو میں نے یہ کہا، میرا یہ آئیڈیا یہ ہے، آپ مجھے سیٹسفائی کریں، تو آپ اس کو بجائے دبانے کے یا اس کو کرش کرنے کے اس کے اندر انسائٹ پیدا کریں کہ وہ جب کسی غیر ملک میں یا کسی جگہ جائے تو جب ان سے کوئی کراس کوشچن کیا جائے اس کے ریلیجس کے متعلق تو اس کو پتہ ہو خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے۔ اگر خود ہی اس کو نہیں پتا تو لوگوں کو کیا بتائے گا؟ تو یو ہیو ٹو پریپیئر دس پرسن ناؤ پریکٹیکل لائف، یعنی کہ ایک آپ کی گاڑی تیار ہو گئی ہے، اس کو کلر کر دیا ہے، اب اس کو آپ نے گیس بھرنا ہے تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف چلے جائے۔ اس طرح ماں باپ جو ہیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان کو علیحدہ بیٹھ کر اشاروں کے نام بتائیں کہ سیکس کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، میں کہاں ہوں، میری کس طرح شادی ہوئی تھی، اس میں اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں۔ تو ایک پارٹنر کے ڈھونڈنے میں صرف چہرے کی طرف نہیں جاتے یا اس کے ایکشن کے پیچھے نہیں جاتے، اس کے اندر کے من کو انڈر اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں اور وہ اندر کا سچا ماننا وہ فار ایور رہتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے اندر ایک شادی بیاہ کے لیے بھی ایک تھوڑا سا انسائٹ پیدا ہو، یہ نہیں کہ اندھا دھند جذباتی ہے، جنونی عمر ہوتی ہے، یہ دکھاوے کی چیزوں کی طرح انسان بھاگتا ہے، فوراً حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو بتایا جائے کہ ہاؤ ٹو ہیو سیلف کنٹرول، ہاؤ ٹو ہیو اے سیکس کنٹرول، ہاؤ ٹو گیٹ این انسائٹ اینڈ پریکٹیکل لائف میں جائیں تو یہ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے۔ یہ قسم کے گھر میں اپنے اپنے لیول پر ماں باپ بہن بھائی جو بڑے ہیں وہ ان کو سمجھائیں تاکہ وہ راہ ہینڈڈ نہ ہوں اور لوگوں کی باتوں میں آ کر یا اس قسم کی مووی دیکھ کر، اس قسم کا ڈیٹا دیکھ کر ان کے اندر اس قسم کی کیفیت پیدا نہ ہو کہ وہ زندگی کو فلم ہی سمجھیں اور جس طرح ہیروئن ہوتی ہے وہ سمجھے اس قسم کی جو ہیروئن میں جو چاہیے وہ تو ایک فلمائی ہوئی چیزیں ہیں، انہیں بتایا جائے یہ فلمائی ہوئی ہیں، دے آر پلئنگ اے رول، دس از ناٹ دا ریئلٹی۔ تو ریئلٹی میں چیزیں کچھ اور ہوتے ہیں، تو پھر اس کو رشتوں کا تعلق اور ان چیزوں کو سمجھایا جائے۔ علاوہ سے ٹیچر کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ جو چیز ہے اس کو سمجھانے کے، اس کو رٹوائی نہ جائے، تھیوری نہ بتایا جائیں، اس کو پریکٹیکل صورت میں اس کو اندر کانفیڈنس پیدا کیا جائے۔ لہٰذا اسکولوں کے اندر اور کالجوں میں لازمی ہے کہ ڈیبیٹنگ ہونی چاہیے، گیمز کمپلسری ہونی چاہیے، پھر اس کے ساتھ ان کو کوشچن آنسر جو کیا جائے وہ رٹے رٹائے نہ ہوں، کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں، مقابلہ بازی اور اس قسم کے پروگرام ٹی وی پر آئیں تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ کمپٹیشن کی طرف آئے اور ڈیٹا کلیکٹ کرے، اس میں اپنے آپ کو یعنی کہ ریکگنائز کرانے کی جو اس کی خواہش ہے پوری ہو، کہ جب اس کو ایک بہت بڑا اس پر انعام ملے تو اس کو پراؤڈ ہو کہ یہ میں نے حاصل کیا ہے، اور پھر ساری عمر کہتا رہا جی میں نے یہ کیا تھا، پھر اس کو مد نظر رکھ کر وہ آگے کمپٹیشن کرے کہ میں نے آگے بھی اس طرح اپنی ریکگنیشن سوسائٹی میں کرنی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ چیزیں
جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی معمولی آپ کو لگتی ہیں، لیکن جس وقت اسی طرح جو ہے آپ کے جو پولیٹیکل لیڈر حضرات ہیں، خدا را وہ اس پالیٹکس کو بطور کاروبار نہ سمجھائیں کہ جو آیا پیسہ بنایا چلا گیا، پھر اس کا مقدمے شروع ہو گئے، پھر دوسری پارٹی آ گئی، پھر یہ ہے، پھر اس کو یہ کہ جب ہر ایک کو دیکھتا ہے کہ پورا نظام ہی جو ہے وہ دولت پر ہے، کہ دولت کی خاطر لوگ آتے ہیں، دولت کی خاطر وہ کورٹس میں اچھا وکیل ہے تو چلے جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے نوجوان نسل، چاہے جس طریقے سے نا پیسہ بناؤ، 2 نمبر کام کرو، ہیرا پھیری کرو، فراڈ کرو، اسمگلنگ کرو، دھوکہ بازی کرو، اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو لوٹو، کیونکہ سیدھے سادھے لوگ جن کو نہیں کچھ سمجھایا گیا ہوتا، وہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کے بعد میں آ جاتے ہیں، دے ٹیک دم ایز اے سبسٹیچیوٹ، انہیں پیار محبت سے بات کے وہ ان کے کیموفلاج ہو جاتے ہیں، تو ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہی حال ہے ان یہ میں یہ تمام چیزیں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ تمام ہمارے کلچر میں ہو رہے ہیں، میرے صرف کہنے کا مطلب ہے کہ آپ مشاہدہ کریں، آپ وہ جو آپ کے لیڈر ذات ہیں آنکھیں بند کر کے ان کی تقریر دیکھیں، اور یہ دیکھیں یار اس میں سے ٹین ایجر تو نہیں بات کر رہا، یہ میک اپ جو کی ہوئی ہے یہ مجھے صرف اٹریکشن کرنے کے لیے کیا یہ تو نہیں ہے، اس آدمی کا یا اس عورت کا یا اس لیڈر کا اصل کردار کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے، عملی طور پر کیا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے، تو اس میں اتنا بڑا شعور پیدا کر دیں، کچھ وہ اچھائی برائی کی تمیز انسائٹ، اور لوگوں سے میل ملاپ میں پتہ ہو کہ فلاں آدمی مجھے کر رہا ہے، یہ مجھے یوز تو نہیں کر رہا، اگر یہ چیزیں اس ٹین ایج میں نہیں بتائیں گے تو یہ شوشے کے شوشے ہو جائیں گے، جذباتی کے جذباتی رہیں گے، لوگ ان کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، یہ بیوقوف بنتے رہیں گے، اور جب یہ بڑے بھی بن جائیں گے، جب ان پر سٹریس بن جائے پڑے گی تو یہ پھر وہ ٹین ایجر بن جائیں گے، آپ ذرا مشاہدہ کریں، آپ کے ارد گرد کتنے آپ پولیٹیکل یا ملٹری لیڈر دیکھیں گے جو کہ ان کے ہاتھ میں پاور ہے، لیکن ان کا بیہیویئر اس قسم کا ہے جیسے کہ ایک بچگانہ پن ہوتا ہے، ان میں برداشت کا مادہ نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہو تو اس پر وہ اتنی گرم سرد ہو جائیں گے، اور وہ غصے میں آ کے ان میں اندر اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہے گی، مثال کے طور پر اگر کوئی واقعہ ہے تو یہ کہیں کہ میری فلاں آدمی سے لگتی ہے وہ، اور ہماری ایگو پرابلم ہے، ہمارا ایگو کلیش ہے، لہٰذا جو بھی اس کے ساتھ ہے ان سب کا بیڑا غرق کر دو، تو اس قسم کی چیزیں عام آپ کے دیکھنے میں آ رہی ہوں گی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کا بڑا ہو جانا، مثلا کوئی آدمی 60 کا ہو جاتا ہے، 50 کا ہو جاتا ہے، 70 تک بھی ہو جاتا ہے، لیکن اندر سے اس کے اندر وہ ٹین ایجر نہ جائے، وہ کھوکھلا پن اور بچگانا پن اور جذباتی پن، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے نمبر 2 کام کرنا یا اس قسم کی حرکتیں، تو یہ خدا را جب اس قسم لیڈر ایسے ملتے ہیں تو یہ معصوم جو آنے والی نسل اس پر کیا ایفیکٹ ہوگا، تو یہ ہمیں اپنے اویئرنیس کرنی چاہیے کہ ہم کتنا ان کو ٹائم دے رہے ہیں، کتنا ان سے انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں، کتنا ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کتنی شیئرنگ کرتے ہیں، کیئرنگ کرتے ہیں، ان پر ٹرسٹ کتنا کرتے ہیں، اور ان کو اگر چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ دیتے ہیں تو اس پر اپریسیشن کس طریقے سے کرتے ہیں، اور اگر اسکول کالج کے اندر مقابلہ بازی ہو رہی ہے تو اس میں آپ کس طریقے سے بغیر یہ تفریق کیے ہوئی امیر کا ہے، غریب کا ہے، کس خاندان کا ہے، وڈیرا ہے، چھوٹا بڑا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان ہے، تو اس کو جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو سپرسیڈ کر جائے گا، اگر یہ پیٹرن آپ ہر ایک بچے نوجوان کے اندر ڈالیں، نالج دے کر ان کو اظہار کرنے کا موقع دیں، اور غلطی ہو تو انڈائریکٹلی سمجھائیں تاکہ ایگو ہرٹ نہ ہو، اور اس کو آپ چھوٹے چھوٹے گول دے کر آگے تک بڑھائیں تو اندر سے ٹھوس پکا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا کہ اندر سے کچا آپ اپنا مٹی ڈالتے جائیں، مٹی ڈالتے جائیں، آپ سمجھیں گے یہ جی بہت بڑا جی پہاڑ میں نے بنا لیا، جب بارش ہو جائے گی تو تمام نیچے کیا اس کا دب جائے گی، اسی طریقے سے انسانی زندگی میں جو ٹین ایج ہے اس کا ہر جگہ ایفیکٹ ہے، سائیکولوجیکل یہ دیکھا گیا ہے، جب ہم اس کے کیسز لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر کا وہ حصہ کمزور تھا، پھر واپس اسی طرح بچگانا پن میں چلا گیا ہے، یہ اس کا چہرے دیکھیں پلیز، لوگوں کے چہرے کے پیچھے نہ جائیں، اس کے یونیفارم کے پیچھے یا اس کے لب و لباس یا اس کے میک اپ کے پیچھے نہ جائیں، اس کے اندر کا جو بچہ وہ دیکھیں وہ کتنا میچور ہے، میرا اس پروگرام پیش کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ یو شوڈ ڈیولپ این انسائٹ آبزرویشن، ہاؤ ٹو سی اینڈ آبزرو آبجیکٹیولی دوسرا آدمی کیا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، اور یہ کس طریقے سے ہے، تو ان میں سے جو عقل مند آدمی ہوتے ہیں پھر وہ پتہ کیا ہوتا ہے، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے اس کے لیول پر آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ فوراً اس سے چپک جاتا ہے، کہتے یار یہی میرا یار ہے، یہ دوست ہے، یہ مجھے صحیح راستہ بتائے گا،
مثلا یہ دیکھیں اب تو اتنے پیشنٹ نہیں ہوتے اس کے ہسٹیریا کے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ایک آدمی یا خاص طور پر عورتوں میں انہیں ایکسپریس کے لیے ہم دبا دیتے ہیں, ان کو نمبر 2 سمجھتے ہیں, ان کو ویلیو ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہ صرف روٹی پکانے والی یا گھر کی صفائی کرنے والی ہے. ماں باپ اس کو کبھی ٹرینڈ ہی نہیں کرتے کہ بیٹا یہ ایجوکیشن ہو اور یار یہ گھر کے معاملات بھی جو, لیکن تمہارے اندر سیلف کانفیڈنس ہو. یو شوڈ نو کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور کس سے تھکا مارا ہے, اور اس کی نفسیات کیا ہے, مرد کی نفسیات کیا ہے. اس طرح مرد کو بتایا جائے عورت کی نفسیات کیا ہے, تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کو سیکھیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں, اور یہ اس قسم کی لڑکیاں جب اب تو نہیں ہے, جب ان کا جذبات کا غلبہ ہوتا ہے, گناہ ہے, اندر دماغ میں لڑائی ہو رہی ہے, لڑتے 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 وہ اس کا ذہن ہی اس کے قابو میں نہیں ہوتا, تو وہ جو خوف ہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں. تو اس طرح پھر اس کو یہ طرح طرح کے جن بھوت یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یا کسی بچے کو کسی نوجوان کو بار بار جھڑکتے رہا, بار بار کہا کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے تم بار بار کو, اس کو اندر یہ ایک obsession compulsion سے پیدا. یہ تمام جتنی بھی بیماری ہیں, انگزائٹی ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, اس کی تمام روٹ کاز ٹین ایج کے اندر ہے, کیونکہ ٹین ایج میں کوئی ان کو سمجھانے والا بتانے والا نہیں ہوتا. لہذا وہ ان میں پھر پیشنٹس کی کمی ہوتی ہے, کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے نا پیسہ ہے, پیسہ ہے تو جی عزت ہے, پیسہ ہے تو پاور ہے, تو پیسہ ہے تو میں خرید سکتا ہوں لوگوں کو, ہر چیز میں خرید سکتا ہوں. پیسہ ہے تو میں جرم بھی کر دوں تو میں بچا جاتا ہوں. پیسہ جو ہے وہ اس کو زندگی کا معیار بنا دیتا ہے. تو پھر بڑا ہو کر اس کے اندر تمام خامیاں رہتی ہیں. وہ اندھا ہوتا ہے پیسے کے لیے, پیسہ ملتا رہے تو اس کے اوپر تیار چلتا ہے. جو ہی پیسے کے اس کا کہیں پکڑا گیا یا اسٹاپ ہو گیا, وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے ایک ٹینر بچہ سمجھتا ہے. اس وقت اس کی حرکات دیکھا کریں. لہٰذا سب سے پہلے تو آپ یوں کیجئے, میرے اس پروگرام پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرانزٹ پیریڈ ہے یہ بڑا اہم ہے. آپ تبھی اڈلٹ ہوں گے اگر اس میں سے کامیابی سے نکلیں گے. 19 کی ایج کو اب پکا اور مضبوط علم والی, تجربے والی, اور سیلف کانفیڈنس والی, اور انسائٹ اور شعور والی, اور جذبات سے بالاتر ہو کر مضبوط شخصیت نکلیں گے. تو پھر صحیح فیصلہ کریں گے, صحیح سبجیکٹ لیں گے, صحیح پیشہ لیں گے, صحیح جگہ میرج ہوگی. اگر بیوی کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر بڑا پن کا ہوتا ہے آپ اس کا جو چھوٹا پن ہے اس کو ریزالو کر کے اپنے برابر لا سکتے ہیں. اگر آپ وہ بھی کاکی ہے اور آگے سے بچوں کی لین ہو گئے تو ایک کاکی کاکیوں کو کس طریقے سے ٹیک کیئر کر سکتی ہے. لہذا آنے والی نسل پہلے کمزور مدر کی وجہ سے ماں کے اوپر حاوی ہوں گے, اور وہ اس طریقے سے گھر میں اس کو کنٹرول نہیں ہوگا. باہر سے باپ آئے گا تھکا مارا, اور ان کے کام چین چڑا ہو رہی ہے, اور گھر میں ہر وقت ایک لڑائی بڑائی یہ چیزیں سب کچھ ہو رہی. تو کین یو امیجن واٹ از دس ریزن؟ اٹ ڈیپینڈس آن یور انر چائلڈ. وہ بڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کس عمر تک ہے, کانفیڈنس کتنا ہے, ٹالرنس کتنا ہے, میں سے کتنا برداشت کا مادہ ہے, کتنا شیئرنگ کے. ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے, اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے, اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے, اور انسان طبیعتاً کمزور پیدا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما.
مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل